الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ دولت، عزت، صحت، اولاد، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ کوئی کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العزت کی مدد نہ ہو تو ایک قدم بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھا سکتا۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالی پر توکل، تقوی اور دعا اور ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے نجات کی راہ پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسے وظائف اور اذکار موجود ہیں جو انسان کی زندگی میں روحانی سکون کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہتری بھی لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ صرف حفاظت کا ذکر نہیں بلکہ رزق کی وسعت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اب آئیے اس مجرب وظیفے کی طرف جسے دنیا میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں مسلمانوں نے آزمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رزق میں بے پناہ وسعت عطا فرمائی ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، سورۃ الواقعہ کو یعنی سورۃ الغنی یعنی دولت والی سورت بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھی وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یہ سورت نہ صرف رزق میں کشادگی دیتی ہے بلکہ دل سے محتاجی کو ختم کرتی ہے۔ طریقہ اور وظیفہ: ہر رات عشاء کے بعد کامل وضو کے ساتھ دل سے یقین کے ساتھ سورۃ الواقعہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی 3 مرتبہ۔ درمیان میں سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ دعا کریں، یا اللہ مجھے پاک رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، مبارک رزق عطا فرما اور اتنا دے کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔ احتیاط کیا کرنی ہے؟ یہ وظیفہ جادو یا دنیا پرستی کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور امت کی خدمت کے لیے کریں۔ نیت میں اخلاص ہو، زبان پر شکر ہو اور دل میں صبر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دولت کی اصل تعریف وہ ہے جس سے آپ دین کا کام لے سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو سکیں۔ یہ وظیفہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک روحانی راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو کھینچنے کا۔ آج سے نیت کریں، آج سے آغاز کریں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کے دروازے پر رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، ورنہ کل کو پچھتانا پڑے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوسروں تک اسے شیئر ضرور کیجیے۔ میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔